رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا 5واں حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیسے خلیفہ بنے اور خلافت ملنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بنیادی مقصد دین کی حفاظت کو بنایا تھا، اور ان کی خلافت کا پہلا اور اولین مقصد ہی دین کی حفاظت تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ عمر اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، یعنی کہ جب تک عمر زندہ رہیں گے فتنے کافی حد تک رکے رہیں گے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دیکھتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی دور اندیشی اور مومنانہ فراست سے فتنوں کو پیدا ہونے اور فتنوں کے پنپنے سے پہلے ہی ان کا قلعہ کما کر دیا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت کی دوسری مرتبت، ان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کا تذکرہ کیا ہے، وہ تمام کے تمام پیشن گوئیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوتی نظر آئی۔ جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زمین لپیٹ کر سمیٹ کر دکھایا، لہذا میں نے زمین مشرق کی زمین کے کنارے دیکھے، مغرب کے کنارے دیکھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہارا اقتدار، تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو لپیٹ اور سمیٹ کر مجھے دکھایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ فتوحات کے اعتبار سے بڑا مبارک زمانہ ہے۔ چاروں سمتوں پر الحمدللہ سپہ سالار شہر پر شہر فتح کیے جا رہے ہیں، ممالک پر ممالک فتح کیے جا رہے ہیں،
مشرق میں فتوحات کا ایک سلسلہ، مغرب میں فتوحات کا ایک سلسلہ، شمال میں فتوحات کا ایک سلسلہ، جنوب میں فتوحات کا ایک سلسلہ۔ آئے دن مدینہ المنورہ میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نہ کسی شہر کے، کسی نہ کسی ملک کے فتح ہونے کی بشارت آ رہی تھی۔ تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھی، وہ پیشن گوئیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کافی حد تک پوری ہوتی نظر آئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہی دور خلافت تھا کہ جس دور میں انہوں نے ملک شام کو فتح کیا، جس دور میں انہوں نے ملک ایران کو فتح کیا، جس دور میں انہوں نے ملک عراق کو فتح کیا، انہی کا دور تھا کہ جس دور میں مصر فتح ہوا، انہی کا دور تھا کہ جس دور میں کوفہ بسایا گیا، انہی کا دور تھا کہ جس دور میں بصرہ بسایا گیا۔ چاروں سمتوں سے الحمدللہ شہر کے شہر اور ملک کے فتح ہونے کی جو ہے بشارتیں آ رہی تھی، اور سب سے مشہور فتح تو فتح بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ اوپر جو بچے ہیں، ان کو یہ چھوٹے بچے ادھر بیٹھیے، آپ لوگ نیچے آئیے، نیچے آئیے آپ لوگ، چلیے اتریے وہاں سے آپ لوگ۔ محترم حضرات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پورا کا پورا دور خلافت جو ہے یہ فتوحات سے ہمیں اور آپ کو بھرا ہوا ملے گا۔ ملک پر ملک فتح ہوتے ہمیں نظر آئیں گے، شہر پر شہر فتح ہوتے ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گے، اور فتوحات میں سب سے مشہور فتح بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، اور اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھی، اور مسلمانوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو عیسائیوں کے پادریوں نے، عیسائیوں کے کمانڈروں نے، عیسائیوں کے راہبوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابی، آپ اپنے خلیفہ کو یہاں پر بلائیے، ہم بیت المقدس کی چابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھامیں گے، اور اپنے ہتھیاروں کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈالیں گے۔ آپ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ہمارا پیغام پہنچائیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط لکھا، اور وہ پیغام امیر المؤمنین کے پاس پہنچایا گیا۔ مدینہ المنورہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، جب انہوں نے وہ خط پڑھا کہ عیسائی بیت المقدس کو ہمارے سپرد تو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہی ہم چابی کو دیں گے، اور ان کے سامنے ہی ہم اپنے ہتھیاروں کو ڈالیں گے، یہ شرط رکھی گئی ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں پر موجود جو بڑے صحابہ کرام تھے، کبار صحابہ، جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہر مدینہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، ان سے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے پایا گیا کہ امیر المؤمنین آپ جو ہے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئیے۔ چنانچہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے لیے نکلتے ہیں، اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور اسلامی لشکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی خلیفہ ہے، یہ امیر المؤمنین ہے، وقت کے ایسے خلیفہ، اور وہ امیر المؤمنین ہے کہ جن کے فتوحات کے چرچے جو ہے ملک کے چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، سادہ سا لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک سیدھی سادی سواری ہے، اور مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے ان کے بال پورا گندا حال ہے، ان کا چہرہ جو ہے غبار آلود ہے، ان کے کپڑے غبار آلود ہیں۔ یہ جب پہنچتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور اسلامی لشکر
ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو ہے عیسائیوں کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک نہر پڑتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سواری سے اتر جاتے ہیں اور اپنے جوتوں کو اپنے سروں پر رکھ لیتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیتے ہیں، اے امیر المؤمنین، آپ کرسچنوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کے کمانڈروں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر آپ کا رعب اور دبدبہ ہے، وہ آپ کے ہاتھوں میں بیت المقدس کی چابی تھمائیں گے۔ اے امیر المؤمنین، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اپنے چہرے کو دھل لیتے، اپنے بالوں کو صاف کر لیتے، اور آپ کا یہ لباس جو غبار آلود ہے اس لباس کو تبدیل کر لیتے۔ مشورہ برا نہیں تھا، بات بری نہیں تھی، بہترین مشورہ تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس مشورے میں مرعوبیت کی بو آ رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو عبیدہ بن جراح، آپ اس اسلامی لشکر کے لیڈر ہیں، آپ اس اسلامی لشکر کے رہبر ہیں، اگر آپ اس کے لیڈر نہ ہوتے، اگر آپ اس کے امیر نہ ہوتے تو میں آپ کو کوڑے مارتا اس بات پر۔ اس کے بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا، لوگوں یاد رکھو، ایک وقت وہ تھا کہ جب ہماری کوئی وقار نہ تھی، ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، ہماری کوئی عزت نہ تھی، لیکن اسلام آیا، اسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وقار دیا، ہمیں عزت دی، ہمیں مرتبہ دیا۔ آج تم جو ہے غیروں کے سامنے اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے عزت تلاش کر رہے ہو، یاد رکھو اگر اللہ اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے عزت تلاش کرو گے تو اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ یہ پیاری بات حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام کے تمام اسلامی لشکر کے سامنے بیان فرمائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کرسچنوں کے پادریوں سے، کرسچنوں کے لیڈروں سے، ان کے رہنماؤں سے ملاقات کرتے ہیں، اور کرسچنوں کے پادریوں نے دیکھا، کرسچنوں کے لیڈروں نے دیکھا، عیسائیوں کے رہنما نے دیکھا کہ ان کی کتاب میں بیت المقدس کو فتح کرنے والی شخصیت کی جو علامات، جو نشانیاں، جو صفات بیان کی گئی ہیں، بعینہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر وہ تمام کے تمام نشانیاں، وہ تمام کے تمام صفات پوری طرح سے چسپاں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ لہذا عیسائیوں کے پادریوں نے، عیسائیوں کے لیڈروں نے، ان کے رہنما نے آگے بڑھ کر بیت المقدس کی چابی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھما دی۔ تو یہ اس طرح سے اس دور کی جو ہے بیت المقدس کی فتح، یہ سب سے بڑی فتح تسلیم کی گئی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملک فتح ہو رہے تھے۔ پورا کا پورا دور جو ہے فتوحات کا دور تھا۔ سبحان اللہ، جب قیصر و کسریٰ کی حکومتیں فتح ہوئی، روم و ایران کے خزانے فتح ہو کر جب مدینہ المنورہ میں آئے تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں سراقہ کو بلا کر لاؤ۔ سراقہ کون ہیں؟ یہ ایک صحابی رسول ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے جب یہ کافر تھے تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کے لیے جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو سراقہ نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا، اور جب وہ قریب پہنچ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سواری کو زمین میں دھسا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پیارے نبی کا تعاقب نہ کر سکے، ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ بعد میں جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات
ملاقات کی تو ایک امن نامہ لکھوایا، اور پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک امن نامہ لکھا، اور امن نامہ لکھتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سراقہ، اس بات کو یاد رکھو کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روم و ایران کے قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے، اور قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں موجود ہوں گے۔ جب وہ دور آیا، اور یہ دور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور ان کے دور میں جب روم و ایران کے خزانے مدینہ المنورہ میں لائے گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں کنگن دیے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی زار و قطار رونے لگے، اور کہنے لگے کہ دیکھو کتنے کم عرصے میں، ابھی 10 سے 12 سال نہیں ہوئے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا کر کے دکھا دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک پر ملک فتح ہو رہے ہیں، شہر پر شہر فتح ہو رہے ہیں، ہر 4 جانب سے مدینہ المنورہ میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، سونا آ رہا ہے، چاندی آ رہا ہے، مال اور دولت آ رہی ہے، ہر 4 جانب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہر کوئی خوش ہے کہ ہمیں سونا ملے گا، ہمیں چاندی ملے گا، ہمارے حصے میں اتنا مال آئے گا۔ پورا مدینہ المنورہ جو ہے خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھا ہے، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، تعجب کیا، کہا اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو مسرت کا موقع ہے، اس موقع پر آپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مال، یہ دولت جس امت میں بھی، جس قوم میں بھی، جس اجتماعیت کے ساتھ آتا ہے، کبھی تنہا نہیں آتا، کبھی اکیلا نہیں آتا، کبھی جو ہے تنہا نہیں آتا، بلکہ اپنے ساتھ بڑی بڑی آزمائشوں کو لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ بڑی بڑی امتحانات کو لے کر آتا ہے، حسد کو لے کر آتا ہے، نفرتوں کو لے کر آتا ہے، کینہ اور بغض کو لے کر کے آتا ہے، عداوتوں کو لے کر آتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا اور اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا، ایک خاندان ہے، وہ غریب خاندان ہے، اچانک اس خاندان میں سے کوئی فیملی مالدار ہو جاتی ہے، اس کے پاس مال اور دولت آ جاتا ہے۔ مال اور دولت کے آنے سے پہلے یہ سب ساتھ میں مل جل کر رہا کرتے تھے، ایک دوسروں کے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے، لیکن وہ فیملی جس کے پاس اچانک مال آ گیا، اچانک دولت آ گئی، اچانک پیسہ آ گیا، وہ فیملی جو ہے اپنے ان غریب رشتہ داروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر نہیں دیکھتی تو اس کے دوسرے رشتہ دار جو ہوتے ہیں اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جلن کرنے لگتے ہیں، کینہ اور بغض رکھنے لگتے ہیں، عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا، اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے پیدا ہونے لگتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مال، یہ دولت کبھی بھی تنہا نہیں آتا، بلکہ اپنے ساتھ مختلف آزمائشوں کو لے کر آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے مال غنیمت پڑا ہوا ہے، سونا اور چاندی پڑا ہوا ہے، ایسے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ یاد رکھو مسلمانوں، یہ مال، یہ دولت، یہ روپیہ پیسہ کبھی بھی تنہا نہیں آتا، اپنے ساتھ بڑی بڑی آزمائشوں کو لے کر آتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں کو لے کر آتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بحیثیت خلیفہ انہوں نے جو مثالیں قائم کی، انہوں نے جو مثالی کردار ادا کیا، اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سادگی ایک ضرب المثل ہے۔ خلیفہ وقت ہیں، اور ایسے خلیفہ کہ مشرق و مغرب میں ان کی حکومت، شمال و جنوب میں ان کی حکومت، لیکن سبحان اللہ سادگی ایسی کہ ان کے دور میں ایرانی سپہ سالار ہرمزان گرفتار ہوا۔
ہرمزان یہ ایران کا ملک ایران کا جو ہے بڑا بہادر کمانڈر تھا، بڑا بہادر سپہ سالار تھا۔ اسلامی لشکر نے جب ملک ایران کو فتح کیا تو ملک ایران کا ایک مشہور و معروف شہر ہے تستر، وہاں پہ ہرمزان کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ ہرمزان کی گرفتاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے ہرمزان کو گرفتار کر کے وہاں سے مدینہ لانے کی تیاری کی۔ مدینہ جب وہ لے کر آ رہے تھے تو راستے میں ہرمزان سوچ رہا تھا، اس نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خوب چرچے سن رکھے تھے۔ اس نے دیکھا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی سپر پاور طاقتیں کیسے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سن کر کانپ اٹھتی ہیں۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عالی شان محل ہوگا، بڑا دربار ہوگا، اس میں دربان ہوں گے، درباری ہوں گے اور بہت سارے باڈی گارڈ ہوں گے۔ یہ سوچ کر کے وہ وہاں سے آ رہا تھا۔ جب مدینہ المنورہ میں پہنچا اسے مسجد نبوی میں لایا گیا۔ مسجد نبوی میں وہ کیا دیکھتا ہے؟ حیرت اور تعجب کرتے ہوئے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک کونے میں چادر بچھائے ہوئے سوئے ہوئے ہیں۔ بڑا تعجب کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ امیر المؤمنین ہے، کہاں ہے ان کا دربار، کہاں ہے ان کے دربان، کہاں ہے ان کے درباری، کہاں ہے ان کے باڈی گارڈ؟ بڑا تعجب کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی دربار نہیں، ان کا کوئی محل نہیں، ان کے کوئی درباری نہیں، ان کے کوئی باڈی گارڈ نہیں، یہی ان کا دربار ہے۔ مسجد نبوی میں ہی ان کے فیصلے ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل کا حل مسجد نبوی سے ہی کیا جاتا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، ان کی طرف نظریں دوڑائی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہے۔ ان سے گفتگو کرتا ہے۔ کافی دیر گفتگو کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سادگی کو دیکھ کر، ان کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر، ان کے مزاج کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر ہرمزان اتنا متاثر ہوتا ہے، اتنا متاثر ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے دنیا میں اسلام کا ڈنکا پھیلا دیا۔ ہر چہار جانب سے سپہ سالار شہر پر شہر فتح کر رہے ہیں، ملک پر ملک فتح کر رہے ہیں، لیکن سادگی دیکھیے، ان کا مزاج دیکھیے، ان کا رہن سہن دیکھیے، ان کا اوڑھنا بچھونا دیکھیے کہ ایران کا سب سے مضبوط سپہ سالار ان کی سادگی، ان کے کپڑے اور ان کے رہن سہن کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے، ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے، ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے۔ آج میرے اسلامی بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جہاں سادگی کی مثالیں قائم کی، وہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت عدل و انصاف اور مساوات میں بھی اپنی جگہ آپ ہے۔ اس نیلے آسمان نے عدل و انصاف کے ایسے نمونے بہت کم دیکھے ہوں گے جو نمونے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عملاً اپنے دور خلافت میں پیش کیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، والی مصر کے گورنر، مصر کے حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا واقعہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، گرچہ بعض اہل علم نے اس واقعے پر جو ہے کلام کیا ہے، لیکن تاریخ کی تقریباً سبھی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ مصر کے گورنر، مصر کے حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ناحق ایک قبطی کو مار دیا اور ان پر ظلم کیا۔ جب اس قبطی کو مارا گیا، قبطی کون ہے؟ یہ ایک غیر مسلم ہے، ایک کافر ہے۔ گورنر کے بیٹے نے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے جب ناحق اس قبطی کو مارا تو وہ قبطی مصر سے فوراً مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کو معلوم تھا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف، وہ وہاں سے فوراً نکلا اور مدینہ المنورہ میں داخل ہوا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور وہ ساری تفصیلات بتائی، کہا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ناحق مجھ کو مارا ہے اور مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
فوراً عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ فوراً آپ اپنے بیٹے کو لے کر مدینۃ المنورہ تشریف لائیے. لہذا وہ مدینۃ المنورہ جب آتے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر، ایک طرف عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف ان کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم نے اس پر ناحق ظلم کیا ہے، ان کو ناحق مارا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اے امیر المؤمنین، میں نے اس کو مارا ہے. امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ اس قبطی سے کہتے ہیں یہ کوڑا اٹھاؤ اور جس طرح سے انہوں نے تم کو مارا ہے بالکل ویسا ہی تم ان سے بدلہ لے لو. چنانچہ وہ قبطی بدلہ لے لیتا ہے. اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عمرو بن عاص، کیا تم نے اب لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو جو ہے آزاد پیدا کیا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف تھا کہ ایک طرف وقت کا گورنر کھڑا ہوا ہے اور اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، اس کے بیٹے نے ظلم کیا. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھیے، ان کا انصاف دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ گورنر کا بیٹا ہے، والی مصر کا بیٹا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، بلکہ وہیں ان کے باپ کے سامنے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور قبطی کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ جس طرح سے انہوں نے تمہیں مارا ہے، تمہارے اوپر ضرب لگائی ہے، ویسے ہی تم جو ہے اس کے اوپر ضرب لگا کر اس سے بدلہ لے لو. میرے اسلامی بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف اور ان کے احتیاط کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں انصار و مہاجرین کو بیت المال سے وظیفہ جاری کر رکھا تھا. انصار اور مہاجر کون ہیں؟ مہاجر جنہوں نے اللہ کی رضا کے خاطر بہت ساری قربانیوں کو جھیلا اور وقت آنے پر مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ گئے، اپنا مال چھوڑ دیا، اپنی جائیداد چھوڑ دی، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنا گھر مکان چھوڑ دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مکہ سے مدینہ آ گئے. اور انصار کون ہیں؟ یہی مہاجر جب یہ مدینہ المنورہ میں پہنچے تو انہوں نے ان کی مدد کی، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنے گھروں کا آدھا حصہ ان مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے کر دیا. ان کی قربانیوں کو یاد کر کے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کے لیے بیت المال سے سالانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا اور ہر سال ہر انصاری صحابی کو اور ہر مہاجر صحابی کو 4,000 درہم جو ہے ان کو دیا کرتے تھے. لیکن ایک صحابی تھے، ایک مہاجر صحابی جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صرف 3,500 درہم دیا کرتے تھے. اور یہ کون مہاجر صحابی تھے؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے. میرے اسلامی بھائیوں، لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے سوال کیا، امیر المؤمنین کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ سارے انصار و مہاجر کو 4,000 درہم دیتے ہیں اور آپ کے جو اپنے بیٹے ہیں ان کو آپ 3,500 درہم دیتے ہیں، 500 درہم کم دیتے ہیں، آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں سنو، میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 درہم کم اس لیے دیتا ہوں کہ اس نے اکیلے تنہا ہجرت نہیں کی، بلکہ یہ چھوٹا تھا، اس کا باپ عمر اس کے ساتھ موجود تھا اور عمر نے اس کو اپنے ساتھ ہجرت کر کے لایا تھا. پتہ نہیں اگر عمر ہجرت نہیں کرتے تو یہ ہجرت کر پاتے یا نہیں. تو یہ سوچ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو 500 درہم کم دیا کرتے تھے. یہ ان کا عدل تھا، یہ ان کا انصاف تھا، یہ ان کا احتیاط تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز عمر کی پکڑ ہو جائے، اللہ رب العالمین اس سے سوال کر لے، ان کی گرفت ہو جائے. میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں عہدے ملتے ہیں، آج ہمیں منصب ملتے ہیں، آج ہمیں ذمہ داریاں ملتی ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں، ہمارا پیٹ کیسے بھرے، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کو کیسے کام میں لگایا جائے، اپنے اعزاء و اقربا کی فکر کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرتے ہیں
کہ کیسے جو ہے ان کو جو ہے کام میں لگایا جائے، ان کو ذمہ داریاں دی جائے۔ ایک عمر تھے کہ جنہوں نے اپنوں کے مقابلے میں غیروں کو ترجیح دی اور اپنوں کو کم دیا، یہ سوچ کر کے کہ کہیں قیامت کے روز اللہ رب العالمین پکڑ نہ کر لے، ان کی گرفت نہ کر لے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور ان کی یہ زندگی تھی جس میں ہم سب کے لیے بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے ان کی زندگی پڑھ کر کے ویسا ہی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ اسباق ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اسباق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں۔ یہی چند باتیں تھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے متعلق۔ ان کی زندگی کا آخری حصہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح جو ایمان والا بنا، ان کی طرح قربانیاں پیش کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دنیا کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، خصوصاً ہماری ہی اپنی جماعت کی ایک بہن ہیں جناب ارشد صاحب کی والدہ، وہ کافی بیمار ہیں اور انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگارہ انہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔